السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تم گواہ ہو کہ شہزادے نے کسی لالچ کے بغیر دین موسوی اختیار کیا ہے۔ کوئی مشرک اور کوئی کافر یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ عبرانی اپنی لڑکیوں کے سہارے نوجوانوں پر اپنا مذہب ٹھونستے ہیں، لیکن ابھی جبکہ نوجوان شہزادہ اخلاص کے ساتھ امت موسوی کا ایک فرد بن چکا ہے، تو اس کی آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشوں کا احترام کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اس کی شادی غیروں میں نہیں، اپنے دینی بھائیوں میں ہوگی۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی بھتیجی نزائلہ کا نکاح شہزادے سے کر دو۔ شہزادے کے منہ سے حیرت اور مسرت کی ملی جلی ایک چیخ نکل گئی۔ نکاح سے پہلے نزائلہ کے چچا نے شہزادے کو بتایا کہ اس نے نزائلہ کی حفاظت اور پرورش کے لیے اچھی خاصی رقم خرچ کر دی ہے، اور اب شوہر کی حیثیت سے شہزادے کا فرض ہے کہ وہ نزائلہ پر خرچ کی جانے والی رقم واپس کر دے۔ اس وقت شہزادہ کچھ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اگر نزائلہ کے بدلے جان بھی مانگی جاتی تو وہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ اس نے فوراً اپنے گلے کا طلائی ہار اتار کر نزائلہ کے چچا کو دے دیا۔ شکریہ ادا کرنے کی بجائے نزائلہ کے چچا نے شہزادے کے ہاتھ میں طلائی کنگنوں کو کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نزائلہ کے نکاح کے بعد مجھے اپنے عزیزوں اور پڑوسیوں کو دعوت بھی دینا پڑے گی۔ میری حیثیت سے آپ بخوبی واقف ہیں، ایک غریب ناچیز شخص ہوں، شادی کی دعوت کا بار نہ اٹھا سکوں گا، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ شہزادے نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اپنے دونوں کنگن اتار کر اس کے آگے رکھ دیے، لیکن لالچی چچا کو شہزادے کی انگلی میں پڑی ہوئی وہ انگوٹھی، جس میں ایک بڑا سا قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا، اپنی طرف ملتفت کیے ہوئے تھی۔ میرا خیال ہے کہ نکاح کے بعد آپ نزائلہ کو فی الحال اپنے محل میں لے جانا پسند نہیں کریں گے۔ میرا خیال کچھ اور ہے، شہزادے نے کہا۔ میں اب خود بھی محل میں جانا پسند نہیں کروں گا، بلکہ میں یہی تم لوگوں کی بستی میں اپنی زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ ارے ایسا غضب تو بھول کر بھی نہ کریں، اس طرح آپ ساری شاہی مراعات کھو بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگوں پر کوئی بڑی مصیبت آن پڑے۔ اس لیے میری ناچیز رائے یہ ہے کہ آپ کسی کو تبدیلی مذہب کے بارے میں نہ بتائیں، نہ کسی سے اپنی شادی کا تذکرہ کریں، اور جب تک آپ کو اقتدار نہ مل جائے اس وقت تک نزائلہ کو یہیں رہنے دیں۔ گو میں غریب شخص ہوں، خود فاقے کر لوں گا، مگر آپ کی زوجہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ ہاں، اگر آپ یہ انگوٹھی عنایت فرما دیں تو شاید 1-2 مہینے آرام سے گزر جائیں گے۔ شہزادے نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی بھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نکاح کے بعد شہزادے نے پوری رات وہیں گزاری۔ مجھے رتھ کی رکھوالی کے لیے میدان میں سونا پڑا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ شہزادے نے آ کر جگایا۔ مسرت کے باعث اس کے جسم کا ایک ایک رواں رقص کر رہا تھا۔ اس روز میں نے شہزادے کو جتنا حشاش بشاش پایا اس سے پہلے کبھی نہیں پایا، اور نہ کبھی اس کے بعد وہ اتنا خوش نظر آیا۔ تاروں کی چھاؤں میں ہم لوگ دارالخلافہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ ہمیشہ رتھ خود چلایا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایسی گاڑی یا ایسے جانور پر نہیں بیٹھ سکتا جس کی باگ کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہو، لیکن اس روز اس نے رتھ کی باگیں میرے ہاتھوں میں دے دی اور خود آنکھیں بند کر کے نیم دراز ہو گیا۔ اثنائے راہ میں نے گھوم کر ایک اچڑتی ہوئی نگاہ شہزادے پر ڈالی۔ اس کے پورے جسم پر نہ جانے کہاں سے نور سمٹ آیا تھا، ہونٹوں پر عجیب سی ملکوتی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا گویا وہ اس کی مخلوق ہی نہیں، آسمانوں سے اتری ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو نور کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ شہزادے کا فرشتوں جیسا یہ حسن نزائلہ کے قرب کا مرہون منت ہے یا دین موسوی قبول کرنے کا نتیجہ ہے۔ دوپہر کو شہزادی فرتانہ نے بازیابی کی اجازت چاہی۔ جب وہ شہزادے کے قریب پہنچی تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے شادی کی مبارکباد دی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ اناتوک، کہیں تم نے شہزادی کے کان تو نہیں بھرے؟ میرے جواب دینے سے قبل شہزادی بول اٹھی،
اپنے معتمد کہانی کار پر شبہ نہ کرو۔ تم نے مخبر کو رشوت اور عہدے کا لالچ دے کر یہ سمجھ لیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں کاٹنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اگر میرا مخبر تمہاری بات مان لیتا تب بھی مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ چل جاتا۔ کئی عبرانی کتے ایسے ہیں جو میرے جاسوس بنے ہوئے ہیں اور پل پل کی خبر مجھے پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور خوفناک قہقہا لگا کر بولی، مصر کی ہونے والی ملکہ کبھی دونوں آنکھیں بند کر کے نہیں سوئی۔ سوتے میں بھی اگر اس کی ایک آنکھ بند ہوتی ہے تو دوسری آنکھ کھلی رہتی ہے۔ شہزادے نے دریافت کیا، کون سی باتیں تمہیں معلوم ہوئی ہیں؟ دوسری باتیں ممکن ہے کسی کے لیے اہم ہو، مگر میرے نزدیک ان کی اہمیت اور وقت نہیں۔ لڑکیوں کے دل جیتنے اور حرم بنانے کے لیے مصری نوجوان بے تکی حرکتیں کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تبدیلی مذہب کا ڈھونگ رچا کر تم نزائلہ کے ساتھ شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ یہ بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ تم اسے محل میں کیوں نہیں لائے؟ کس کے خوف نے تمہیں ایسا کرنے سے باز رکھا؟ اگر میں کہوں کہ سب سے بڑا خوف تمہارا تھا تو کیا تم یقین کر لو گی؟ وہ ہنسی، ہر فرعون کے حرم میں 100-150 بیویاں رہی ہیں۔ میں ان تمام عورتوں کی طرح نہیں جو اپنی سوکنوں سے جلا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے حسب و نسب کے اعتبار سے تمہاری ساری بیویوں پر فوقیت حاصل رہے گی، اور وقت آنے پر صرف مجھے ہی ملکہ مصر بنایا جائے گا، اور صرف میری اور تمہاری اولاد ہی وارث مملکت ہو سکے گی۔ دین موسوی میں سگے بہن بھائی شادی نہیں کر سکتے، شہزادے نے پرسکون لہجے میں کہا، اور تمہیں پہلے ہی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ میں نے پورے ہوش و حواس اور رضا و رغبت سے اس دین کو قبول کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسی بات کو یوں کہو کہ یہ دین شرافت اور نجات کا دشمن ہے۔ بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکے گی تو اولاد کی رگوں میں خالص خون کس طرح دوڑے گا؟ پھر تو کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ شریف ماں باپ کی اولاد ہے۔ اس نے مذاق بناتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم اس اصول پر کاربند نہ رہ سکو گے۔ بہت جلد تمہیں احساس ہو جائے گا کہ بہن بھائی کی مشترکہ اولاد۔ بس شہزادی بس۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دین موسوی کے کسی اصول کو توڑنے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گا۔ شہزادی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اے کہانی کار، اپنے آقا کو بتا دو کہ اب وہ میرے انتقام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے یہ بھی کہہ دو کہ جب کوئی عورت انتقام لینے پر آتی ہے تو اس سے دیوتا بھی پناہ مانگ اٹھتے ہیں۔ اب تک اس نے میری محبت دیکھی ہے، ہمت اور جرت ہے تو میری نفرت کا سامنا کر کے دکھائے۔ وہ چلی گئی تو میں نے شہزادے سے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضور؟ تم ابھی مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ سگے بہن بھائیوں کا میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا بالکل جائز ہے؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ میں ابھی تک شہزادے کے پچھلے مشورے پر کاربند تھا کہ دین موسوی کو اپنانے میں جلد بازی نہ کرو، حالانکہ وہ خود اپنے مشورے کو فراموش کر چکا تھا، لیکن میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو یک لخت چھوڑ دوں۔ میں پوری طرح یہ اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ موسیٰ کا دین سچا ہے یا نہیں۔ میں ابھی تک فرعون مصر کو اپنا خدا اور اسے دیوی دیوتاؤں کو اپنے دیوی دیوتا سمجھتا تھا، اور اسی لیے میرے نزدیک بہن بھائی کی شادی معیوب نہیں بلکہ برکت اور رحمت تھی۔ مگر میں نے یہ بات شہزادے کو نہیں بتائی، خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ شہزادے نے شہزادی فرتانہ کی دھمکیوں کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا، لیکن میرا دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کوئی بہت ہی زبردست طوفان آنے والا ہے جس میں ہم خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ لوگوں، جب کسی کہانی کار کے دل میں اس قسم کا خوف ابھرنے لگتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور ہو کر رہے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ میں شہزادے کی معیت میں عبرانیوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے محل سے نکلا ہی تھا کہ فرعون مصر کے ایک خاص غلام نے آ کر پیغام دیا، ولی عہد مصر کو خدائے مصر اپنے دربار میں طلب فرما رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ فرعون مصر کے حکم کے آگے اپنی زبان ہلا سکے، مگر شہزادے پر تو کچھ اور ہی بھوت سوار تھا۔ منہ بنا کر بولا، میری طرف سے دست بستہ ان کے حضور میں عرض کر دوں کہ اس وقت کی حاضری سے بالکل معذور ہوں۔ ایسا غضب نہ کیجیے حضور،
میں نے شہزادے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، فرعون نے مصر کے عتاب اور غصے کو دعوت نہ دیجیے۔ عبرانیوں کی بستی میں ہم لوگ کچھ دیر سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن عقل اور مصلحت کا تقاضا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دربار میں ضرور چلیں۔ شہزادے کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے، مگر شکر ہے اس نے میری بات مان لی اور ہم دونوں غلام کے ساتھ ہی دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربار میں سبھی اہم ہستیاں موجود تھیں۔ فرعون کے قدموں میں وزیر کابوس بیٹھا تھا۔ دائیں جانب شہزادی فرتانہ طلائی کرسی پر براجمان تھی۔ اس کے بعد مختلف وزراء، امراء، کاہنوں، جادوگروں اور پجاریوں کی کرسیاں تھیں۔ مجھے سب سے آخر میں دروازے کے پاس جگہ ملی۔ ولی عہد آداب بجا لا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو فرعون یوں گویا ہوا، عبرانی ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ قید و بند کی مصیبتیں جھیل کر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں گے، اس کے برعکس وہ روز بروز سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں کچھ ایسا سحر اور جادو ہے کہ اب تک سینکڑوں مصری اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اپنا چکے ہیں۔ کسی پر بیجا ظلم کرنا ہماری عادت نہیں۔ ہم نے تمہیں اپنے دربار میں اسی لیے طلب کیا ہے کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا حل ہو جو ہم لوگوں کو ان کے فتنے سے بچا سکے تو اسے ہمارے گوش گزار کرو۔ میری نظر میں اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے عالی جا، جسے میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں، اور آج بھی میرا خیال ہے کہ عبرانیوں کو آزاد کر دیا جائے اور انہیں کھلی اجازت دے دی جائے کہ دریائے نیل پار کر کے وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ شہزادی فرتانہ جلدی سے بولی، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عظیم طاقت والے خدائے مصر نے معمولی اور بے حیثیت عبرانیوں سے شکست تسلیم کر لی؟ شہزادی صاحبہ، وزیر کابوس نے ایک بھاری آواز میں کہا، بے شک اس کا یہی مطلب ہوگا، میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ شہزادی فرتانہ، کیا تمہارے ذہن میں اس مشکل کا کوئی حل ہے؟ فرعون نے پوچھا۔ سارے نوجوان عبرانی مرد اور عورتیں تہہ تیغ کر دیے جائیں۔ شہزادی کے لہجے میں جلادوں جیسی صفاقی تھی۔ ان کے بوڑھوں، بچوں کو غلاموں اور کنیزوں کے طور پر مصر کے اعلیٰ عہدے داروں کے سپرد کر دیا جائے۔ بہت مناسب اور بہت عاقلانہ فیصلہ ہے۔ وزیر کابوس نے اپنا سر ہلایا۔ اس میں اتنا اضافہ اور کر لیجئے کہ ان کا سارا مال و متاع خزانہ شاہی میں مال غنیمت کے طور پر داخل کر لیا جائے۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، شہزادے نے کہا۔ فرعون کے عدل اور انصاف کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ توقع کرنا فضول ہے کہ وہ بغیر کسی قصور اور جرم کے عبرانیوں کو ایسی سزا دیں جو آج تک آسمان کے نیچے کسی قوم اور قبیلے کو نہیں دی گئی۔ ہمیں ولی عہد کے خیال سے پورا اتفاق ہے۔ فرعون نے اپنے جھوٹے عدل کی تعریف سن کر کہا، بس ہم اس مسئلے کو یوں ہی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آج ہم اس عزم کے ساتھ یہاں رونق افروز ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مناسب حل ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک کاہن اٹھ کھڑا ہوا اور آداب بجا لا کر بولا، چھوٹا منہ اور بڑی بات ضرور ہے۔ اگر خدائے مصر کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہنے کی جسارت کروں۔ اجازت ہے۔ خدائے مصر کے سامنے اس وقت دو حل پیش کیے گئے ہیں۔ ایک حل میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عبرانیوں کو آزاد کر کے مصر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے، اور دوسرے حل میں ارشاد کیا گیا ہے کہ عبرانیوں کا خدا جیت جائے تو انہیں آزاد کر دیا جائے، اور اگر دیوتا جیت جائے تو شہزادی صاحبہ کے بتائے ہوئے حل پر عمل کیا جائے۔ دونوں صورتوں میں خدائے مصر بیجا رحم دلی اور بیجا سنگ دلی کے الزام سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ فرعون نے کاہن کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچ کر زمین بوس ہوا، فرعون نے قیمتی ہیروں سے جڑا ہوا اپنا ہار اس کی طرف انعام کے طور پر اچھال دیا۔ ہمیں تمہارا فیصلہ منظور ہے، فرعون کی آواز گونجی۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شہزادے نے بوکھلا کر کہا۔ قبل از وقت کچھ نہ کہو، فرعون نے گرجدار آواز میں اسے ڈانٹا۔ ہم اپنی طرف سے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ عبرانیوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ پرسوں یعنی بدھ کو اپنے خدا کو لے کر دیوتا سیاسیہ کے مندر میں آ جائیں۔ اگر انہوں نے کسی مکر یا بہانے بازی سے کام لیا اور مقابلے کے لیے اپنے خدا کو لے کر نہیں آئے تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ان کا خدا ہار گیا ہے، اور ایسی صورت میں ہم عبرانیوں کے خلاف ہر اقدام کرنے میں حق کے بجانب ہوں گے۔ مگر دربار برخاست، فرعون اٹھ کھڑا ہوا۔
اور اس کے کھڑے ہوتے ہی سارے درباری اپنی نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ننگی تلواروں والے حبشی غلاموں کے جلوس میں چھوٹے چھوٹے پروکار قدم اٹھاتا ہوا فرعون خوابگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادہ سبوہ ابھی تک مگر کی گردان کیے جا رہا تھا۔ کیا انہوں نے ہمارے پروردگار کو اپنے دیوتا جیسا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں بتایا کہ اس قسم کا مقابلہ عمل میں نہیں آ سکتا؟ کیا ان لوگوں کی عقلیں بالکل ہی مسخ ہو گئی ہیں؟ نزائلہ کے چچا نے کہا، مجھے فرعون کے پاس لے چلو، میں اسے بتاؤں گا کہ جب تک ہمارے پیغمبر واپس نہ آ جائیں ہم لوگ کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس میں ہمت ہے تو ہمارے پیغمبر کی واپسی کے بعد جب چاہے اور جس قسم کا چاہے مقابلہ کروا سکتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ نزائلہ کے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے نزائلہ کے چچا تک پیغام پہنچا دیا تھا اور نزائلہ کا چچا یہ حکم سننے کے بعد جذبات سے مغلوب ہو کر نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ ایک رات کی سہاگن نزائلہ خاموش بیٹھی ہوئی شہزادے کے چہرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہزادے کے چہرے پر خوف و ہراس عیاں تھا، تو میری حیثیت ایک تماشائی سے کم نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم جیسوں کی زندگی کہانیوں کی طرح رنگین بھی ہوتی ہے اور سنگین بھی۔ نزائلہ کا چچا خاموش ہوا تو شہزادہ بولا، فرعون مصر نے صرف ایک دن کا وقفہ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عبرانیوں نے مقابلے سے اعتراض کیا تو سارے عبرانیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور بوڑھوں بچوں کو غلام بنا کر مصریوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اپنے ارمان نکالنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر یہ ناٹک رچایا ہے۔ اس سے کہو کہ ایک دن کے وقفے کی بھی ضرورت نہیں، وہ کل ہی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ جائے اور ہم غریب نہتے عبرانیوں کو چن چن کر مار ڈالے۔ چچا نے جواب دیا، یہ میرا فیصلہ نہیں، ساری عبرانی قوم کا فیصلہ ہے۔ ہم سے یہ توقع رکھنا بے عقلی، جہالت اور بے وقوفی ہے کہ ہم اس مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بالکل فضول ہے۔ جاؤ اسے بتا دو کہ ہم سب مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ مقابلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ نزائلہ ایک عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا نورانی جلال تھا جس پر ساری دیویوں کو قربان کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے باطل کی ہر دعوت مبارزت پر لبیک کہا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کفران خود چل کر ہمارے پاس آئے، ہمیں مقابلے کے لیے للکارے اور ہم منہ چھپا لیں، مقابلہ کرنے کی بجائے چوہوں جیسی موت مرنا گوارا کر لیں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دل و جان سے مقابلہ کرنے کی دعوت منظور ہے۔ نادان لڑکی، یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم انسانوں یا بتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو لے کر سیاسیہ کے مندر میں پہنچ جائیں اور وہاں دونوں کے دست بدست لڑائی کروائیں؟ نہیں، ہمیں انسانوں یا بتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو سیاسیہ کے مندر میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ جب وہ ہر جگہ ہے اور سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے تو سیاسیہ کا مندر بھی اس سے مستثنا نہیں۔ میں خود سیاسیہ کے مندر جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گی اور ایک بار پھر وہ حق و باطل کے فرق کو واضح کر دے۔ تمہیں امید ہے کہ وہ تمہاری بات سن لے گا؟ شہزادے نے پوچھا۔ امید نہیں، مجھے یقین کامل ہے، وہ اسی عزم کے ساتھ بولی۔ وہ میری ہی نہیں، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اپنے بندوں کی نہ سنے تو ساری کائنات چور چور ہو کر ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہزادے کے پاس آئی۔ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ اگر میں مقابلے میں کامیاب ہو گئی تو سرخرو ہو کر اسی شام کو تم سے ملوں گی، اور اگر ناکام رہی تو جنت میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میرے سرتاج، اب تم جاؤ۔ فرعون اور اس کے حواریوں سے کہہ دو کہ مقابلے کا انتظار کریں۔ لوگوں، میں نے بے شمار کہانیاں لکھی ہیں، بے شمار عجیب و غریب کردار اور واقعات تشکیل دیے ہیں، بے شمار عقل سے ماورا باتوں کو اپنی قلم کی قوت سے درست بنا کر پیش کیا ہے، مگر زندگی کی یہ ماورا العقل باتیں مجھ جیسے ذہین و فطین کہانی کار کے لیے بھی انوکھی تھی۔ میں حیرت سے اس ناٹک کو دیکھ رہا تھا جس کا ہر نیا منظر چونکا دینے والا تھا، جس کے بارے میں یہ پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ مقابلے کے دن تک انتظار، تکلیف اور امید کی جو جان لیوا گھڑیاں میں نے گزاری ہیں، ان کے بارے میں تمہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ دن سکھ کے ہوں یا دکھ کے، باہر صورت گزر ہی جاتے ہیں۔ چنانچہ انتظار کا وقت ختم ہوا اور مقابلے کا دن آ پہنچا۔
सियासिया के मंदिर में पूरा शहर उमड़ आया था। हर तरफ सर ही सर नजर आते थे। नासाजी तबाह के बाइस फिरौन मिस्र इस मुकाबले को देखने के लिए ना आ सका। बाकी सारे दरबारी माँ शहजादी फरताना के मंदिर में मौजूद थे। सियासिया देवता का बुत जो लंबाई में 50 गज और चौड़ाई में 10 गज था, मंदिर के वसत में रखा हुआ था। उसकी दाएं जानिब एक बड़े से आतिशदान में आग जल रही थी। मशहूर था कि ये आग हजारों साल से रोशन है। बाएं जानिब कुर्बान गाह थी, जहां नौजवान लड़कियों और मासूम बच्चे सियासिया देवता की खुशनुदी के लिए भेंट किए जाते थे। नज़ाइला के साथ रोशनी और नूर में ढला हुआ इंसानी मुजस्मा आगे बढ़ा। मंदिर के बड़े पुजारी के सामने जाकर उसने अपना अदना लबादा उतार कर एक तरफ डाल दिया। अगरचे इस वाक़ये को एक तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं आज भी कसम खा कर कह सकता हूँ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतनी हसीन, दिलकश और इतनी नूरानी लड़की कभी नहीं देखी जितनी उस वक्त नज़ाइला नजर आ रही थी। मुतअद्दिद आम मिस्री तो उसे देखते ही सजदे में गिर गए। अबरानियों का खुदा, अबरानियों का खुदा। नज़ाइला ने अपना हाथ बुलंद किया। मैं खुदा नहीं, उसकी एक नाचीज और हकीर मखलूक हूँ। पुजारी ने कड़कदार आवाज में दरियाफ्त किया, लड़की, क्या तुम यहाँ तन्हा आई हो? नहीं, नज़ाइला बोली, मैं यहाँ अपने शोहर, अपने चचा और अपने करीबी अजीजों के साथ आई हूँ। मेरा मतलब ये नहीं, पुजारी ने कहा, मैं तो सिर्फ ये दरियाफ्त कर रहा हूँ कि तुम अपने खुदा को लेकर आई हो या नहीं। जो पहले ही हर जगह मौजूद हो, उसे कहीं लाने और ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा खुदा यहाँ मौजूद है? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर मौजूद है तो नजर क्यों नहीं आता? आंखों पर गुनाह, तासुब और जहालत के पर्दे पड़े हों तो वो नजर नहीं आता। क्या तुम्हारा देवता हमारे सियासिया देवता से मुकाबला करने के लिए तैयार है? तुम्हारा सियासिया देवता मेरे खुदा के सामने मक्खी के पर से भी हकीर और जलील है। कुफर के कलमात मत बक लड़की, वरना सियासिया देवता के अताब का निशाना बन जाएगी। नज़ाइला ने देवता के पुरहैबत मुजस्मे पर सर से पांव तक एक गहरी निगाह डाली और कहा, जो देवता अपने जिस्म पर बैठे हुए एक मच्छर को ना हटा सके, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़की, पुजारी बहुत जोर से गरजा। मजमा में मौजूद तकरीबन हर शख्स लरस गया, लेकिन नज़ाइला वैसे ही इत्मीनान के साथ खड़ी रही। अगर तुम्हारा देवता ऐसी ही ताकत वाला है तो मुझे अपने गुस्से का निशाना क्यों नहीं बनाता? उससे कहो कि ये लड़की गुस्ताख और बेअदब और मुनकर है। उसमें अगर कुछ गैरत दम हम है तो वो मुझे नेस्तो नाबूद कर दे। पुजारी बौखला कर बोला, सियासिया देवता कहर ही का देवता नहीं, बल्कि कभी कभी रहमो करम भी फरमाता है। हो सकता है उसे तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पर रहम आ गया हो। नज़ाइला हंस पड़ी। उसके सफेद दांत यूं चमके गोया बिजलियां कूद गई हों। तुम्हारा देवता भी खूब है, जो तालिबे रहम नहीं और बार बार उसके गुस्से और अताब को दावत दे रही है। उसकी खूबसूरती और जवानी पर रहम फरमा रहा है। देवता की बातें देवता ही जाने। पुजारी की परेशानी उसके चेहरे से अयां थी। उसका मतलब है कि तुम अपने देवता की आजिज़ी और बिचारगी को तस्लीम करते हो। शहजादी फरताना ने पुजारी को लाजवाब होते हुए देखा तो फौरन उठ खड़ी हुई और बुलंद आवाज में बोली, हमारे देवता आजिज नहीं, कादिर हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी कि अभी उन्हें तुम्हारे खुदा का मुकाबला करना है। तुम अपनी नुस्वानी अशवा तराजियों से पुजारी को मुतासिर कर सकती हो, लेकिन हमारे देवता को नहीं। उस पर उसका कोई असर नहीं होगा। फजूल किस्म की बातें बनाना छोड़ो और अपने खुदा से कहो कि वो सियासिया देवता से मुकाबला करे। मेरा खुदा यहाँ मौजूद है और ये सब देख रहा है और सुन रहा है। नज़ाइला ने कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले वो फैसला सुन लूँ जो अबरानियों के बारे में तुम्हारे खुदाए मिस्र ने किया है। उनका फरमान है कि अगर अबरानियों का खुदा हार गया तो सारे नौजवान अबरानी मर्दों और औरतों को कत्ल कर दिया जाएगा और ज़ईफ़ों बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। तुम्हें मंजूर है ये फैसला? जो फैसला जबरदस्ती सर पर थोपा जाए उसमें किसी के मंजूर या नामंजूर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल मुझे इस फैसले की दूसरी शिक से भी आगाह किया जाए। खुदाए मिस्र का ये भी इरशाद है कि अगर सियासिया देवता को शिकस्त हुई तो सारे अबरानियों को मिस्र छोड़ने की इजाजत दे दी जाएगी। तुम्हें मंजूर है ये फैसला? नज़ाइला ने ऐसी आवाज में कहा कि सबके दिल दहल गए। रुए जमीन पर किसी में इतनी जसारत नहीं कि वो खुदाए मिस्र के फैसले के खिलाफ
زبان دراز کرے۔ شہزادی فرتانہ نے جواب دیا، اے مصریو، گواہ رہنا۔ نزائلہ نے کہا۔ پھر وہ سیاسیہ دیوتا کے بت کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت اس کے چہرے پر نور کا حالہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اے خدائے قدوس، اے پاک اور بے نیاز، اپنی ناچیز بندی پر رحم فرما، متکبروں کے غرور کو توڑ دے۔ ایک بار پھر حق اور باطل کا مارکا ہو رہا ہے۔ ان ظالموں کو بتا دے کہ باطل پر حق ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور آتش دان کی صدیوں سے جلتی ہوئی آگ اچانک اس طرح بجھ گئی گویا کبھی جلی ہی نہیں تھی۔ خوف اور دہشت سے لوگ چلائے، یہ کافی نہیں ہے میرے خدا، تو کافروں کی فطرت کو جانتا ہے۔ بعد میں یہ لوگ یہی کہیں گے کہ آگ بجھنا اتفاقی حادثہ تھا۔ انہیں کوئی ایسی نشانی دکھا کہ اپنے بت کی بیچارگی ان پر عیاں ہو جائے اور یہ لوگ تیرے وجود کو تسلیم کر لیں۔ پھر ہوا کا دوسرا جھونکا آیا اور سیاسیہ دیوتا کا سر گردن سے اکھڑ کر پکے فرش پر اس زور سے گرا کہ چکنا چور ہو گیا۔ تیسرے جھونکے میں پورا بت زمین پر آ گرا اور چاروں طرف اس کے ٹکڑے پھیل گئے۔ لوگ ڈر اور خوف اور حیرت سے چلانے لگے۔ شہزادی فرتانہ ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ خدائے مصر کا فرمان تھا کہ عبرانیوں کے خدا اور سیاسیہ دیوتا کا مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن اس فرمان پر عمل کرنے کی بجائے عبرانیوں نے یہاں ایک جادوگرنی کو بھیج دیا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ عبرانی بہت بڑے جادوگر ہیں، تاہم آج کے واقعے سے یہ ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ عبرانی اپنے خدا کو ہمارے دیوتاؤں کے مقابلے میں لانے سے قاصر ہیں۔ حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو شہزادی، نزائلہ نے کہا۔ فرعون کے فیصلے کے مطابق تمہیں اجازت دینی ہوگی کہ عبرانی مصر کے باہر چلے جائیں۔ خدائے مصر کے ہوتے ہوئے کسی کو عبرانیوں کو روکنے یا اجازت دینے کا اختیار نہیں۔ میں آج کا سارا واقعہ، جس میں سارا دخل تمہارے جادو کا ہے، خدائے مصر کے کانوں تک پہنچا دوں گی، اور پھر وہاں سے جو فیصلہ ہوگا اس سے تمہیں جلد ہی آگاہی ہو جائے گی۔ اور یوں یہ مارکا حق و باطل، حق کی فتح پر ختم ہو کر حق کے خلاف ایک نئے عزم کو جنم دینے کا باعث بن گیا۔ شام کو فرعون کا قاصد شہزادے کو بلانے کا پیغام لے کر پھر موجود ہوا۔ ہم لوگ دربار پہنچے تو وہاں کا رنگ ہی دوسرا تھا۔ ہر شخص خاموش، متفکر اور سہما ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ شاہی آداب بجا لا کر جو ہی شہزادہ اپنی کرسی کی طرف بڑھا، فرعون نے گرج کر کہا، ٹھہرو۔ شہزادہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ولی عہد کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے تمہیں ہمارے چند سوالوں کا جواب دے کر اپنے آپ کو اس کرسی کا مستحق کرنا پڑے گا۔ فرعون نے کہا، آج صبح سیاسیہ دیوتا کے مندر میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں عبرانی جیت گئے۔ نالائق، تجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ دنیا جانتی ہے کہ عبرانی جادو اور نظر بندی کے فن میں ماہر ہیں۔ اگر آپ کی یہ دلیل تسلیم بھی کر لی جائے تب بھی دیوتا کی بے بسی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سوچنے کی بات ہے عالیجا، عبرانیوں کے خدا سے مقابلہ کرنے والا دیوتا ایک لڑکی کے جادو سے مار کھا گیا تو اس سے زیادہ بے بس اور لاچار کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹی فرتانہ نے تمہارے تبدیلی مذہب کی جو اطلاع ہمیں پہنچائی تھی وہ درست تھی۔ فرعون نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرو کہ عبرانیوں کا جادو تمہیں بھی شکار کر چکا ہے۔ شہزادے نے ادب کے ساتھ سر جھکا کر کہا، جادو والی بات کی تردید کرتے ہوئے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے کافی غور و خوض کے بعد اچھی طرح سوچ سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اختیار کر لیا ہے۔ کیا یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ سیاسیہ دیوتا کے مندر میں آنے والی جادوگرنی سے تم شادی کر چکے ہو؟ جادوگرنی کے لفظ کی تردید کرتے ہوئے علیجا، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اور کیا تم یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ تمہیں اپنی سگی بہن شہزادی فرتانہ کو اپنی بیوی بنانے پر اعتراض ہے؟ جی ہاں علیجا، میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں۔ پھر تم ولی عہد کی کرسی پر ہرگز نہیں بیٹھ سکتے، فرعون نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تاہم تمہیں تائب ہونے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اس عرصے میں تم نے رجوع کر لیا تو کرسی بحال کر دی جائے گی، ورنہ یہاں ہمارا دوسرا شہزادہ جس کی عمر اس وقت 7 سال کی ہے اور جو شہزادی فرتانہ کا ماں جایا بھی ہے بیٹھے گا، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری چہیتی بیٹی ہنسی خوشی
اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تخت و تاج کا حقیقی وارث پیدا کرنے کے لیے میں خدائے مصر کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ شہزادی نے جلدی سے اٹھ کر کہا۔ شاید اسے خوف تھا کہ فرعون اپنی کسی دوسری بیوی کی اولاد کے حق میں کوئی جملہ نہ کہہ دے۔ سبوہ، فرعون نے حکم دیا، تمہارے سارے شاہی خطابات اور تمہاری ساری شاہی مراعات 3 مہینے کے لیے ختم کی جاتی ہیں۔ 3 مہینے کے اندر اگر تم نے پشیمانی کا اظہار کر کے ہم سے معافی نہیں مانگی تو خود بخود ہمارے اس فیصلے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توثیق ہو جائے گی۔ آپ کا حکم مجھے دل و جان سے منظور ہے عالیجا۔ اب تم اپنے موجودہ محل میں بھی نہیں رہ سکو گے، البتہ چاہو تو صحرائے سینا کے اس محل میں قیام کر سکتے ہو جو ہم نے موسم سرما کے لیے تعمیر کروایا تھا، لیکن وہاں بھی تمہارے قیام کی مدت 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی، اور تم اپنے ساتھ کوئی ایسا ملازم بھی نہ رکھ سکو گے جسے شاہی خزانے سے تنخواہ ملتی ہے، اور محض 3 ماہ تک ضروری اخراجات کے لیے تمہیں سونے کے 50 سکے بھی ملتے رہیں گے۔ شہزادے نے کسی قسم کا تبصرہ کیے بغیر عرض کیا، جناب والا سے میں یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ آج کے واقعے کے بعد عبرانیوں کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کے ستارے اچھے ہیں، ہم نے ان پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا ہے، لیکن ہم انہیں آزاد ہونے اور مصر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہیں یہیں رہنا پڑے گا تا وقتے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور ایک نظر نہ آنے والے خدا کو چھوڑ کر ہمیں اپنا خدا تسلیم نہ کر لیں۔ اور اب دربار برخاست۔ شہزادہ نزائلہ کے ساتھ محل میں منتقل ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے گھر واپس جا سکتا ہوں، کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ تنخواہ کے طور پر مجھے ماہ بماہ سونے کے 30 سکے ادا کرتا رہے۔ شہزادے کی ملازمت کے زمانے میں چونکہ میرے لباس اور طعام کا ذمہ دار وہ خود تھا، اس لیے اس کے ہاتھ سے ملنے والی تنخواہ میرے پاس جوں کی توں رکھی ہوئی تھی۔ ایک بار میں نے اس میں سے کچھ رقم اپنے والد کو بھیجی تھی جو ان کی تجہیز و تکفین پر کام آئی۔ اپنی بہن کو بھی کچھ رقم پابندی سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وطن سے آنے والوں نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئی ہے اور اس کا موجودہ پتہ کسی کو نہیں معلوم۔ چنانچہ جب شہزادے نے مجبوری کا اظہار کیا تو میں نے ایک بڑے قبیلے میں سونے کے سارے سکے بھر کر اسے پیش کر دیے۔ پہلے تو وہ انہیں لینے سے انکار کرتا رہا، لیکن جب میں نے بہت زیادہ مجبور کیا، اسے یاد دلایا کہ وہ مجھے اپنا دوست کہہ چکا ہے، تو بادل نخواستہ اس نے اس شرط پر وہ سکے قبول کر لیے کہ یہ رقم اس کے ذمہ قرض رہے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن اسی وقت دل ہی دل میں سارا قرض معاف کر دیا، کیونکہ دین موسوی کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک روز اسے موجودہ محل سے بھی نکلنا پڑے گا۔ انہی دنوں ہمیں معلوم ہوا کہ عبرانیوں کے پیغمبر واپس آ گئے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے، اور وہاں انہوں نے فرعون کو تنبیہ کی کہ اگر اس نے 1 ہفتے کے اندر عبرانیوں کو مصر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تو پورے ملک کا پانی خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ گزرتے ہی نیل کا پانی گاڑے گاڑے خون میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کنویں اور تالابوں اور جوڑوں سے پانی کی بجائے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ کھانا پکانے کے لیے۔ پورا مصر ایک ہی دن میں چیخ اٹھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جن مصریوں نے دین موسیٰ اختیار کر لیا تھا انہیں پانی کے بارے میں کوئی شکایت نہ ہوئی۔ خود ہمارے محل میں صاف ستھرا پانی آ رہا تھا۔ دور دور سے لوگ ہمارے ہاں پانی پینے آتے۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی شخص ہمارے ہاں کا پانی باہر لے جانے کی کوشش کرتا تو محل سے باہر نکلتے ہی سارا کا سارا خون میں تبدیل ہو جاتا۔ دوسرے دن پورے ملک میں خون کی بدبو اور سڑاند پھیل گئی۔ ہر شخص بکھلایا ہوا تھا۔ خود فرعون کے ہاں 2 دن سے نہ کسی نے پانی پیا تھا اور نہ کھانا کھایا تھا۔ تیسرے دن جانور مرنے لگے اور دریائے نیل نے مردہ مچھلیوں اور مگرمچھوں اور دوسرے دریائی جانوروں کو ساحل پر اگلنا شروع کر دیا، اور بھوکے پیاسے باشندے فرعون کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر مطالبہ کرنے لگے کہ عبرانیوں کے پیغمبر کی بات مان لی جائے اور عبرانیوں کو مصر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس وقت کئی وقتوں کے بھوکے پیاسے فرعون کی سمجھ میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کر اس نے کتنی فاش غلطی کی ہے۔ فوری طور پر
اس نے تیز رفتار گھڑ سواروں کو شاہی فرمان کے ساتھ عبرانیوں کی بستی کی طرف روانہ کیا۔ فرمان میں تحریر کیا گیا تھا کہ فرعون مصر کو عبرانیوں کے پیغمبر کی بات منظور ہے، عبرانیوں کی پوری قوم کو آزاد کیا جاتا ہے، اب وہ لوگ جہاں چاہیں اور جب چاہیں مصر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو فرعون کے اس فرمان کا تقریباً نصف شب کو اس وقت پتہ چلا کہ جب نزائلہ کے چچا نے محل میں آ کر نزائلہ سے کہا کہ وہ مصر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ فرعون نے عبرانیوں کو ملک سے جانے کی عام اجازت دے دی ہے۔ شہزادہ سبوہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، نزائلہ اگر اسے چھوڑ کر جانا چاہے تو بے شک جا سکتی ہے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، نزائلہ نے روتے ہوئے کہا، میرا مرنا میرا جینا تمہارے ساتھ ہے، میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گی۔ نزائلہ کے چچا نے کہا، میں بڑی آرزوؤں اور امیدوں کے ساتھ تمہیں لینے آیا ہوں، اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو قیامت کے دن تمہارے باپ کے سامنے کس طرح سرخرو ہوں گا، کس طرح اس سے کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی بھتیجی کی حفاظت جی جان سے کی ہے۔ مجھ پر رحم کرو چچا، خدا کے واسطے مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں دشمن مصریوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور اکیلا ہجرت کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اچانک میری سمجھ میں ایک بات آئی، میں نزائلہ کے چچا کو ایک طرف لے گیا اور اس سے کہا، میں کہانی کار ہوں، لوگوں کے دلوں کو پڑھنا میرا کام ہے، مجھ سے فضول باتیں نہ بنانا اور جو کچھ میں کہوں اس کا صحیح صحیح جواب دینا، ورنہ یہ یاد رکھو کہ ہاتھ میں رقم رکھنے والے تلوار سنبھال لیں تو اس وقت تک میان میں نہیں ڈالتے جب تک اس کی پیاس نہ بجھ جائے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا، اناتوک، تم واقعی لوگوں کے دلوں کو پڑھنے کا فن جانتے ہو۔ یوں سمجھ لو کہ اب میں مصر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، یہ آخری موقع ہے جب شہزادے سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے کہو کہ وہ اپنی ساری نقدی اور محل کا سارا سامان میرے حوالے کر دے اور نزائلہ کو اپنے پاس روک لے۔ تم اتنا سامان کس طرح لے جاؤ گے؟ 2 اونٹ گاڑیاں پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، جو سامنے کے میدان میں کھڑی ہوئی میرے اشارے کی منتظر ہیں، اور اس طرح شہزادے کا سارا سامان اور ساری نقدی اور سارے ہیرے جواہرات لے کر اور پورے محل میں جھاڑو لگا کر نزائلہ کا چچا دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ خبریں آنا شروع ہوئیں، عبرانی زور و شور سے واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، بیگار پر گئے ہوئے عبرانی اپنی بستی میں واپس آ رہے ہیں، اور آخر میں یہ خبر موصول ہوئی کہ عبرانیوں کا قافلہ اپنے پیغمبر کی سربراہی میں کل صبح سویرے کوچ کرنے والا ہے۔ اسی شام کو شہزادی فرتانہ ہمارے اجڑے ہوئے محل میں کئی محافظوں اور کنیزوں کے ساتھ شہزادے سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے خدائے مصر کو جو مشورہ دیا تھا وہ بالکل حق بجانب تھا۔ آخر میں خدائے مصر کو تمہاری بات مان کر عبرانیوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت دینی پڑی، لیکن وہ دوبارہ مردود کابوس کاہنوں اور جادوگروں کے بھڑکانے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے عبرانیوں کے پیغمبر سے کہلوایا ہے کہ اگر ایک عبرانی نے بھی مصر چھوڑنے کی کوشش کی تو مزاحمت کی جائے گی۔ تمہارے خدائے مصر کے خدائی فیصلے بچوں کی حرکتوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ شہزادے نے کہا، میری ناچیز رائے میں جب تک تمہارے خدائے مصر پورے مصر کو اللہ کے قہر و غضب کا شکار بنا کر تباہ و برباد نہیں کرائیں گے، نہ خود چین سے بیٹھیں گے اور نہ کسی دوسرے کو اطمینان کا سانس لینے دیں گے۔ یہی بات تو میں تم سے کہنے آئی ہوں۔ شہزادی نے کہا، تم انہیں منع کر دو، انہیں مشورہ دو کہ اب عبرانیوں سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پورا مصر تباہ ہو جائے گا۔ عبرانیوں کا خدا پورے ملک کو ایک بڑا کھنڈر بنا دے گا۔ مجھے امید نہیں کہ وہ میری مان لیں گے۔ تم کہہ کر تو دیکھو، میں تمہاری تائید کروں گی۔ جب ہم دونوں یک زبان ہو کر انہیں کوئی رائے دیں گے تو دربار کے کسی دوسرے شخص کو تردید کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اور خدائے مصر کو ہماری بات تسلیم کرنا پڑے گی۔ تم کہتی ہو تو میں ایک بار پھر پتھر میں جونک مار لگانے کی کوشش کروں گا۔ شہزادے نے کہا، اب تم جاؤ، کل صبح میں تمہارے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نزائلہ کو معلوم ہوا کہ شہزادہ صبح کو محل میں جانے کا وعدہ کر چکا ہے تو وہ اس کے سینے سے لپٹ کر خوب روئی۔ تم کہیں نہ جاؤ شہزادے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ رات گئے تک شہزادہ اسے سمجھاتا رہا۔ صبح کو جب ہم دونوں دربار کی طرف روانہ ہوئے
تو رات بھر کی جاگی ہوئی نزائلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ محل میں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ عبرانیوں کے پیغمبر نے سختی کے ساتھ فرعون کے حکم کو رد کر کے اپنی قوم کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور فرعون مصر اپنا سارا الاؤ لشکر لے کر عبرانیوں کی گوشمالی کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ شہزادی فرتانہ یہ سن کر ننگے پاؤں محل سے باہر نکل آئی۔ ابھی خدائے مصر زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، تم انہیں راستے ہی میں روک لو۔ پورے مصر کی نگاہیں اس وقت تم پر لگی ہوئی ہیں۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور دوپہر ڈھلے فرعون کو جا لیا۔ اس وقت فرعون اور اس کا لشکر جرار ایک ایسے اونچے مقام پر تھا جہاں تقریباً 2.5-3 میل کے فاصلے پر عبرانیوں کا قافلہ دریائے نیل کے نشیبی ساحل کی طرف رواں دواں نظر آ رہا تھا۔ بے مذہب، بے دین، بے ادب، فرعون نے شہزادے کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم یہاں بھی آ موجود ہوئے؟ ہماری بیٹی فرتانہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تم عبرانیوں پر ہونے والے حملے کی خبر کی تاب نہ لا سکو گے اور ہمیں روکنے کے لیے دوڑ پڑو گے۔ یہ بات آپ سے فرتانہ نے کہی تھی؟ بے شک، فرعون نے جواب دیا، ہم شروع ہی سے اس کی عقل مندی کے قائل رہے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں ہمارے تاج و تخت کی وارث ہے۔ جس وقت عبرانیوں کے پیغمبر نے اپنے جادو کے زور سے پورے مصر کے پانی کو خون میں تبدیل کر دیا تھا، اس وقت ہماری بیٹی شہزادی فرتانہ نے مشورہ دیا تھا کہ جادو کا زور توڑنے کے لیے عبرانیوں کو مصر چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے، اور جب عبرانی ایک قافلے کی صورت میں یکجا ہو کر روانہ ہو جائیں تو ہم ان پر ٹوٹ پڑیں اور ان کے بڑوں اور چھوٹوں سب کو چن چن کر ختم کر دیں، تاکہ مصر ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ہو جائے۔ اور ہماری بیٹی شہزادی فرتانہ نے یہ بات بھی ہمیں پہلے سے بتا دی تھی کہ تم ہمیں منع کرنے کے لیے ضرور آؤ گے۔ شہزادے کو اب محسوس ہوا کہ اس نے فرتانہ کی بات مان کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دیکھو، نیل کے ساحل پر عبرانیوں کا پورا قافلہ جمع ہو چکا ہے۔ ہمارے حکم سے سارے ملاحوں کو ایک دن پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ایک عبرانی بھی دریا پار نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے بکھرا ہوا دریا اور پیچھے ہماری خونخوار فوج۔ آج ان کا خدا بھی چاہے تو انہیں بچا نہیں سکتا۔ عبرانیوں اور مصریوں کا درمیانی فاصلہ طویل تھا، لیکن خوشگوار موسم اور بلند جگہ پر ہونے کے باعث ان کی حرکات و سکنات ہماری آنکھوں کے سامنے تھی۔ عبرانیوں کے لیے اب نہ جانے رفتن رہی تھی اور نہ پائے ماندن۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی دونوں اطراف کا پانی اونچی اونچی دیواروں کی صورت اختیار کر گیا اور دریا کے درمیان ایک خوبصورت چوڑی سی سڑک بن گئی، اور عبرانی کسی قسم کا خوف اور خطرہ محسوس کیے بغیر اس سڑک سے گزرنا شروع ہو گئے۔ جوانوں، دلیرو، فرعون پوری قوت سے چلایا، دیکھتے کیا ہو؟ بھوکے شیروں کی طرح ایک ایک عبرانی کو چٹ کر جاؤ۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کے پیچھے ننگی تلواریں لہراتا ہوا اس کا لشکر تھا۔ ہم دونوں وہیں کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ عبرانیوں کا پورا قافلہ دریا کے درمیان میں بنی ہوئی سڑک کو پار کر گیا۔ عین اسی وقت فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ 2-3 لمحوں کے لیے وہ ٹھٹکا، پھر اپنی تلوار کو بلند کر کے اس نے لشکر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دریا کے درمیان میں بنی ہوئی سڑک پر گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھنے لگا تاکہ عبرانیوں کو بروقت ختم کیا جا سکے۔ اور جب اس کا پورا لشکر اس سڑک پر آ گیا تو اچانک پانی کی بنی ہوئی دونوں دیواریں گر پڑیں۔ میری گنہگار آنکھوں نے فرعون کو تمام لشکر سمیت دریا میں اس طرح غائب ہوتے دیکھا گویا وہ سب نمک کی مورتیاں تھیں جو پانی میں جاتے ہی تحلیل ہو گئیں۔ دریائے نیل ایک بار پھر اپنی سابقہ آب و تاب کے ساتھ بہنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اناتوک، شہزادے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم نے دیکھا کہ فرتانہ کی عیاری نے بالآخر فرعون مصر کو ڈبو ہی دیا۔ میں نے کہا، آپ نے فرتانہ کا نام لیا ہے تو حضور میرے دل میں یکایک ایک بات آئی ہے کہ جب اس نے فرعون کو عبرانیوں کا پیچھا کرنے پر آمادہ کیا تھا تو وہ آپ کے پاس یہ کہنے کیوں آئی کہ آپ فرعون کو روکنے کی کوشش کریں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی غیر موجودگی سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتی ہو؟ تم ٹھیک کہتے ہو اناتوک، شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، نزائلہ کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ ہم دونوں ہانپتے کانپتے اپنے رہائشی محل پہنچے تو وہی دیکھا جس کا پہلے سے ڈر تھا۔
خوابگاہ میں زخمی نزائلہ پڑی ہوئی کراہ رہی تھی۔ اس کے جسم پر خنجر کے کم و بیش 15-16 گہرے زخم تھے۔ شہزادہ دوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ تم آ گئے شہزادے؟ نزائلہ نے آنکھیں کھول کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بہت دیر میں آئے، بہت دیر لگا دی تم نے۔ تمہارے جاتے ہی کئی حبشی محل میں گھس آئے۔ انہوں نے میرے جسم پر خنجر مارے اور جب میں گر گئی تو میں نے ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی بس کرو، کمبخت ختم ہو چکی ہے، اب جلدی جلدی گھر کی ساری چیزیں ادھر ادھر بکھیرو تاکہ جب شہزادہ سبوا واپس آئے تو وہ یہ سمجھے کہ ڈاکوؤں نے اس کی بیوی کو ختم کیا ہے۔ مجھے معاف کر دو نزائلہ، مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ نزائلہ نے شہزادے کی بات سنی انسنی کر دی اور پوچھا اب رانیوں پر کیا بیتی؟ سب کے سب بخیر و عافیت دریا کے پار چلے گئے، البتہ میرا باپ فرعون اپنے لشکر سمیت اپنے غرور کے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا حضور میری گستاخی درگزر فرمائیں اور مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیں کہ باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی، اس وقت تو آپ ملکہ کے مناسب علاج کی فکر کیجئے۔ ملکہ؟ ہاں حضور، اپنے باپ کی وفات کے بعد آپ جائز طور پر فرعون مصر ہیں اور آپ کی بیگم ملکہ۔ عین اس وقت جب میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، محل میں کابوس اور کاہن پجاری اور عمرہ داخل ہوئے اور شہزادے کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تخت و تاج آپ کے منتظر ہیں خدائے مصر۔ کابوس نے سجدے میں سے سر اٹھا کر کہا اور پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ ہم لوگ شاہی محل میں منتقل ہو گئے۔ 7 روز تک مسلسل شاہی طبیب نزائلہ کا علاج کرتے رہے۔ 7 روز مسلسل نیا فرعون مصر سبوا بھوکا پیاسا رہا۔ 7 روز تک وہ مسلسل جاگتا رہا اور نزائلہ کی تیمارداری کرتا رہا۔ 8ویں شب کو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا اناتوک کہانی ختم ہو گئی ہے۔ میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ میں سمجھ گیا کہ کہانی ختم ہونے سے اس کی کیا مراد ہے۔ مصر کی ملکہ کو شاہی جوڑا پہنانے میں میری مدد کرو، اس نے بالکل سپاٹ لہجے میں مجھ سے کہا۔ پھر اس نے نزائلہ کو مصر کی ملکہ کا لباس پہنایا، اس کے سر پر تاج رکھا اور اپنی گود میں اٹھا کر محل کے اس حصے میں پہنچا جہاں مصر کے فرعونوں کی رسم تاج پوشی ادا کی جاتی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے شاہی تخت پر نزائلہ کے مردہ جسم کو رکھا۔ تھوڑی دیر تک اس کے سامنے کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا، پھر بولا ملکہ آپ نے تمام زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، آخر آپ نے یہ وعدہ خلافی کیوں کی؟ پھر وہ آہستہ آہستہ تخت کی جانب بڑھا اور پھر وہ نزائلہ کی بغل میں بیٹھ گیا اور اپنے سر پر شاہ مصر کا ہیرے جواہرات سے مزین تاج رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اب تم جاؤ اناتوک، اس نے خواب آلود لہجے میں کہا، گواہ رہنا کہ میں آج بھی اس تخت پر بیٹھنے اور فرعون کا تاج سر پر رکھنے کے بعد بھی دین موسیٰ پر قائم ہوں۔ صبح کو محل کے غلاموں کو شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے فرعون مصر اور ملکہ مصر کی لاشیں ملی، لیکن میں تو پچھلی رات ہی سمجھ گیا تھا کہ اب یہ کہانی حقیقت میں ختم ہو رہی ہے۔ نزائلہ وعدہ خلاف تھی اور اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ کر جا سکتی تھی، مگر سبوا تو وعدہ خلاف نہیں تھا، اسے تو بہرحال اپنے وعدے کو نبھانا تھا، اور وہ نزائلہ کو کس طرح اکیلا جانے دیتا۔ کتاب کی تحریر مکمل ہو چکی تھی۔ ہارون دانش کے خاموش ہوتے ہی وہ سب جیسے خواب سے جاگ گئے، ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ خود ہارون دانش پر بھی ایک انوکھا تاثر طاری تھا۔ ماحول ہی ایسا ہو گیا تھا کہ ہر شخص کھویا ہوا تھا۔ ہارون دانش بھی چونکے، انہوں نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نشا، ان کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ جی پاپا، میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جی پاپا، میں نے دوبارہ اسی انداز میں جواب دیا۔ اسی وقت رشاک نے ایک جھرجھری سی لی اور بولا، یوں لگتا ہے جیسے ہم اسی قدیم دنیا میں پہنچ گئے ہوں۔ یہ بات تو طے ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، عبرانیوں کا دور ایسا ہی تھا، مگر میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ رشاک سرسراتی آواز میں بولا اور سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کتاب کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے، اور جناب ہارون دانش، اس زبان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاپا نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے،
یہ بات تو نشا ہمیں بتا سکتی ہے۔ پاپا کے یہ الفاظ شاید رشاق کو ناگوار گزرے تھے۔ اس نے ناک چڑھا کر کہا، ہاں، جس چیز کو دن رات پڑھا جائے اس کا یاد رہ جانا کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ ویسے آپ کی بیٹی خاصی ذہین معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کی یہاں موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ زمانہ قدیم کا مصر کسی نہ کسی طرح تیونس سے منسلک تھا اور اس کا کوئی خاص پس منظر تھا۔ ہارون دانش نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اور میری طرف دیکھ کر بولے، نشا، کیا تم زمانہ قدیم کے مصر پر کچھ روشنی ڈال سکتی ہو؟ کیوں نہیں پاپا، میں قدیم بادشاہی سلسلے کے بارے میں تفصیل جانتی ہوں۔ یہ سلسلہ 3 سے 6 شاہی خاندان تک رہا، پھر 100 سال تک افراتفری رہی۔ نویں خاندان نے 2000 سال قبل مسیح فرعونی اقتدار بحال کیا۔ 17واں خاندانی مصری تھا، جس نے، میں آپ کو مصری عقائد کے بارے میں بتاؤں، جس کا تجزیہ یوں ہے کہ حیات بعد الموت قدیم مصری عقیدے کا ایک اہم پہلو ہے، اور اسی پہلو کو مد نگاہ رکھا جائے تو عالی شان مقبرے، حنوط شدہ اجسام اور عظیم الشان اہرام نگاہ میں آتے ہیں۔ مصریوں کے عقائد یوں تھے کہ جسم ایک مصنع ہے جسے کا کہنا مناسب ہے، اور یہ دنیاوی زندگی گزار کر بھی مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ جسموں کا حنوط کر لینا بہتر ہے کہ اب کی حیت برقرار رہے، کا کی اصلیت قائم رہے، اور آغوسرے یعنی سورج دیوتا، سب سے پہلا بادشاہ، ازل کا دیوتا۔ ہارون دانش، تم نے اپنی بیٹی کو کیا سے کیا بنا دیا ہے؟ ہم لوگ کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ رشاق نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں وہ ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ اسی انداز میں کھڑا رہا اور پھر منہ پھیر کر چلا گیا۔ تب مائیکل جون اور امیر الحسنات بھی کھڑے ہو گئے، اور پاپا بھی۔ یہ شخص کیا چیز ہے؟ امیر الحسنات بولا۔ اسی وقت اچانک کسی گوشے سے اس کی سیانی بلی بھی نکل آئی اور تیزی سے دروازے سے باہر چلی گئی۔ یہ بلی کہاں تھی؟ پتہ نہیں۔ میں ایک بات کہوں، یہ شخص بہت پراسرار ہے، ہمیں اس پر نگاہ رکھنا ہوگی، امیر الحسنات نے کہا، اور مائیکل جون پراسرار انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بھی اس کی حرکات عجیب و غریب لگتی ہیں، بہت انوکھا انسان ہے۔ میرا دل تو چاہا کہ میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ انہوں نے آخر رشاق کو اپنے ساتھ کیوں لگا رکھا ہے، جیسے میری زبان پر کسی نے تالا لگا دیا ہو۔ میں کوشش کے باوجود ایک لفظ بھی نہیں بول سکی۔ غرض یہ کہ ان پہاڑیوں کے پراسرار ماحول میں بڑے عجیب و غریب انکشافات ہو رہے تھے۔ وہ لاش ہم سب لوگوں کے لیے انتہائی حیرت ناک تھی۔ ہارون دانش صاحب اس گتھی کو سلجھانے بیٹھ گئے۔ یہ انہیں ہی کرنا تھا، باقی تو سب اس کے معاون کے طور پر کام کر رہے تھے۔ رشاق اب بھی ہمارے درمیان شامل نہیں تھا، لیکن چائے وغیرہ پینے کے بعد مائیکل جون اور امیر الحسنات وغیرہ پاپا کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس سلسلے میں آگے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ اس لاش پر تحقیق بھی ضروری تھی۔ اس بارے میں باتیں بھی کی گئیں کہ اگر اس لاش کو یہاں سے باہر لے جایا جائے تو تیونس کی حکومت اس سلسلے میں کیا مداخلت کر سکتی ہے۔ امیر الحسنات نے کہا، مقامی حکومت ہمارے ساتھ بہترین تعاون کر رہی ہے، لیکن ایک ایسی لاش کو جو بظاہر ایک زندہ سی حیثیت رکھتی ہے لے جانے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے، مائیکل جون نے کہا۔ کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لاش نے ہمیں تصویر حیرت بنا دیا ہے۔ وہ بالکل ایک زندہ لاش معلوم ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طبی معائنہ بھی ضروری ہے۔ تمہیں یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ اس کے اندر کہیں زندگی تو نہیں۔ مائیکل جون نے چونک کر امیر الحسنات کو دیکھا اور ہنس کر بولا، وہ ایک گہرائی میں دفن تھی، زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر، پھر بھی جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ ہماری کارروائی ایک دم رک گئی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں زیادہ طویل وقت نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے اصل کام میں رکاوٹ پیش آ گئی ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو ہمیں کار چوک میں اپنا کام مکمل کر لینا ہوگا۔ طے یہ کیا گیا کہ دوسرے دن سے پھر باقاعدگی کے ساتھ کھدائی شروع کرا دی جائے اور جو کچھ ملے اس پر نگاہ دوڑائی جائے۔ ہارون دانش صاحب نے بھی اپنے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے اور اس لاش کے بارے میں تحقیقات اور پہلے کی مانند اس تہذیب کے آثار کی تفصیلات معلوم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔
رات کو میں اور پاپا سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پاپا ہی نے اس سوچ کو توڑا اور بولے، آشوانی تہذیب کے آثار بتاتے ہیں کہ مصر قدیم سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ ہمیں یہ تعلق تلاش کرنا ہوگا۔ یہ لوگ بھی اس لیے تجسس میں ہیں۔ پاپا، رشاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ شخص بہت عجیب محسوس نہیں ہوتا؟ پاپا گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد نیند آ گئی، لیکن یہ نیند بھی عجیب سی تھی۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میں جاگ رہی ہوں، لیکن اور کوئی خیال ذہن میں نہیں تھا۔ دوسری صبح کافی خوشگوار تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ رشاک ایک پہاڑی ٹیلے پر بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ وہ کتاب نہیں تھی جو یہاں سے دستیاب ہوئی تھی۔ اسے محفوظ طریقے سے رکھ دیا گیا۔ میں دور سے کھڑی رشاک کو دیکھتی رہی، نہ جانے کیسا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے وجود میں ایک بھاری پن کا احساس محسوس ہوا اور پاپا نے اسے محسوس کر لیا اور انہوں نے کہا، نشا، کیا بات ہے بیٹے؟ تم مجھے بہت ڈسٹرب نظر آ رہی ہو۔ نہیں پاپا، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بس ذرا میرے ذہن پر ایک بوجھ سا طاری ہے۔ آؤ آگے آؤ، پاپا نے کہا اور میں ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس وقت ہم ایک ڈریم پہاڑی کے ڈھلوان پر کھڑے ہوئے تھے، جہاں آثار قدیمہ کی تلاش میں کی جانے والی کھدائی کے بے شمار اونچے نیچے گڑھے کھنڈر کا اثاث سما پیش کر رہے تھے۔ جلتے ہوئے سورج کی شعاعیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور بدن میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہوتا تھا۔ پاپا نے پھر مجھ سے کہا، نشا، میں تمہارے اندر کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں۔ پہلے تو تم کبھی ایسے کھنڈروں سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ نہیں پاپا، میرے ذہن میں آشوانی تہذیب کی مختلف شکلیں گھوم رہی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس تہذیب کے بارے میں کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی جس میں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ ہو۔ لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، نہ جانے یہ تفصیل کس طرح میرے ذہن تک پہنچی ہے۔ ہارون دانش نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، کیا مطلب؟ پاپا، جب آشوان کے شہر زورامار کو تباہ برباد کیا تو کسی نے اس سے بد دعا دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاپا، ان کھنڈرات کی کھدائی سے ہم پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ پاپا، مجھے اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں جیسے میرا وجود کوئی جھنجھوڑ رہا ہے۔ میرا بدن پتے کی طرح لرزنے لگتا ہے۔ میں ایک اور شکل کو دیکھ رہی تھی جو میں ہی تھی، جو سنہرے رنگ کے تابوت میں سو رہی تھی، لیکن میں اسے اپنے سامنے ویران پہاڑی پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کبھی اپنے بارے میں غور نہیں کیا تھا کہ میری شکل و صورت کیسی ہے۔ کیا میں ایک حسین لڑکی ہوں؟ لیکن اس وقت میں اپنے وجود کا دوسرا حصہ دیکھ رہی تھی، بے حد حسین لڑکی جو پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑی ہوئی مصر کی کیلوپیترا کی طرح باوقار نظر آ رہی تھی۔ نیلی اور جھیل کی طرح گہری آنکھیں سامنے ہونے والی کھدائی پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا قد دراز تھا، چشمے شباب کی تازگی اور رعنائی سے بھرا ہوا، شانے چوڑے اور سینہ جوانی کے حسین گداز سے بھرپور۔ ایک حیران کن بات تھی جو میں ہی تھی اور ایک سرسبز و شاداب پہاڑی ڈھلان پر کھڑی ہوئی تھی۔ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک برق نما عمارت نظر آ رہی تھی جو آثار قدیمہ کے ماہرین کی رہائش گاہ کے طور پر یہاں متعین کی گئی تھی، اور حکومت تیونس میں یہ ان ماہرین کے لیے قیام گاہ کے طور پر تعمیر کی تھی۔ اس وقت بہت سے مزدور پہاڑ کے دامن میں کھدائی کر رہے تھے اور یہ جگہ خلیج تیونس میں واقع تھی۔ سفید عبا پہنے ہوئے مزدور پہاڑ کی کھدائی میں مصروف تھے۔ دور تک نیلا سمندر پھیلا ہوا تھا اور ساحل پر دور دور تک سرسبز پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک انوکھی دیدہ ور ہوں جو صدیوں پرانے ماحول کو دیکھ رہی ہے۔ اس جگہ ایک عظیم شہر آباد تھا جس کی بلند اور مضبوط پتھر کی دیواریں اس پہاڑی پر واقع شہر کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں ایک انتہائی ظالم انسان حکمران تھا۔ آشوانی تہذیب پر مذہب کی حکمرانی تھی اور یہیں کہیں وہ عظیم الشان مندر بھی واقع تھا جس کی 4 دیواروں پر ظلم و بربریت کے قصے مدفون تھے۔ آشوانی تہذیب ایک ظالمانہ اور وحشیانہ دور حکومت کی یادگار تھی۔ آخرکار بیرونی حملہ آوروں نے حملہ کر کے اس تہذیب کو تاراج اور اس شہر کو ختم کر دیا۔ اسی آشوانی تہذیب کی تلاش کی جا رہی تھی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں اس تہذیب کے بہت سے
ادوار گزر رہے تھے۔ اچانک ایک انجانی آواز میرے کانوں میں گونجی جو مجھ سے کہہ رہی تھی، سنو، تم وہ نہیں ہو جو اپنے آپ کو سمجھتی ہو، اپنا وجود تحلیل کر دو، اپنا جسم چھوڑ دو، تم میں ہوں، سمجھی؟ تم نہیں، میں ہوں۔ میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ مجھے اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے اس دور کی انسان ہی نہ ہوں، کسی قدیم دور میں چلی گئی ہوں۔ بہت دیر تک یہ احساس مجھ پر طاری رہا۔ اچانک ہی پاپا کے ہاتھ کے احساس کے لمس نے مجھے چونکا دیا۔ پاپا غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، شاید وہ مجھے جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت عجیب سی پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، نشا کیا ہو گیا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا پورا بدن پسینے سے کیوں شرابور ہو رہا ہے؟ میں نے کھوئی نگاہوں سے پاپا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے اندر میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھ پر یہ چند لمحات کیسے بیتے ہیں۔ میری خوفزدہ نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں جہاں میں نے اس دوسرے وجود کو دیکھا تھا جو میرے وجود کا عکس تھا۔ شاید تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آؤ واپس چلیں، پاپا نے کہا۔ پاپا، میں آپ سے ایک بات کہوں؟